شدید بیماری کی حالت میں حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا۔ حضرت علامہ محمد بن سماک علیہ رحمت بہت جلیل القدر محدث اور با کرامت ولی تھے۔ ایک مرتبہ یہ بہت سخت بیمار ہو گئے تو ان کے متولین ان کا قرورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس چلے گئے۔ راستے میں ان لوگوں کے ایک بہت ہی خوش پوشاک بزرگ ملے جن کے بدن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد ہوا فلاں قصاب ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بامشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا منہ صاف کیا۔ بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا جیسے سن کر قصائی مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا؟ قصاب بولا، اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں۔ رات کو ہر کروٹ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو باوضو اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآنی آیات، سورتیں، تسبیح، وظائف وغیرہ کرتے کرتے سو جائے اور پھر رات میں کسی وقت بھی اپنی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ وہ خیر اسے عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ بعض ایسی روایات بھی ہیں جن میں باوضو سونے کی قید نہیں ہے، بغیر وضو بھی تلاوت، ذکر، تسبیحات، وظائف وغیرہ پڑھتے ہوئے سو جائے اور رات آنکھ کھل جائے یا کروٹ بدلتے وقت جتنی مرتبہ جو دعا مانگی جائے گی وہ سب انشاءاللہ تعالی مستجاب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کی قید میں تھے۔ انہوں نے ان کی پھانسی کا اعلان کر دیا۔ مقررہ وقت پر لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تو کفار مکہ نے آپ کو پکارتے ہوئے کہا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یعنی ان کو معاذ اللہ پھانسی دی جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ فرمایا، نہیں، عظمت والے رب کی قسم، میں تو یہ بھی نہیں پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں میرے آقا کے قدمین شریفین میں کانٹا بھی چبھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی جسم میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اس کو تباہ و برباد کرتا ہے اور دل میں خواہشات اور آرزوؤں کے جو بڑے بڑے امراء بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سر نیچے کر دیتا ہے۔ جب وہ اس بستی کو اچھی طرح اجاڑ لیتا ہے تو خود آپ آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ بستی اس سرے نو آباد ہوتی ہے۔ پہلے اس تعمیر کو ویران کرتے ہیں، پھر اس تعمیر کو دوبارہ استوار کرتے ہیں۔ یہی کار تصوف ہے، یہی اللہ کا طریق ہے۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن عوف بیان کرتے ہیں، رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق فقر سے نہیں ڈرتا لیکن مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئی تھی، پھر تم اس کے متعلق ویسے ہی رغبت رکھو گے جیسے انہوں نے اس کے متعلق رغبت رکھی، اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ جمعہ کے دن مرنے والے سے سوال کا ہونا۔ کسی خوش قسمت مسلمان کا جمعہ کے روز یا جمعہ کی شب میں انتقال ہو جانا در حقیقت اس کی سعادت اور آخرت کی بھلائی کی دلیل ہے، کیونکہ جمعہ کی مبارک مقدس ساعتوں میں مرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں اور اس کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ جمعہ میں انتقال کرنے والے مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ بشارتیں منقول ہیں۔ مثلا ایک روایت میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن مرتا ہے وہ عذاب قبر سے نجات دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس حال میں میدان حشر میں آئے گا کہ اس کے اوپر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن مرتا ہے اس کے لیے شہید کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور وہ قبر کے فتنہ سے بچایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں جس مسلمان مرد عورت کا انتقال جمعہ کے روز یا جمعہ کی شب میں ہوتا ہے تو اسے فتنہ قبر اور عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات اس حال میں ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ گواہ ہوں گے جو اس کی سعادت و بھلائی کی گواہی دیں گے یا اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ حضرت علامہ محمد بن سماک علیہ رحمت بہت جلیل القدر محدث اور با کرامت ولی تھے۔ ایک مرتبہ یہ بہت سخت بیمار ہو گئے تو ان کے متولین ان کا قارورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس چلے۔ راستے میں ان لوگوں کو ایک بہت ہی خوش پوشاک بزرگ ملے جن کے بدن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا حضرت محمد بن سماک علیہ رحمت بہت سخت علیل ہیں، یہ ان کا قارورہ ہے جس کو ہم فلاں طبیب کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان بزرگ نے فرمایا سبحان اللہ، ایک اللہ عز و جل کے ولی کے لیے تم لوگ ایک اللہ عز و جل کے دشمن سے مدد طلب کر رہے ہو۔ قارورہ پھینک کر واپس جاؤ اور محمد بن سماک علیہ رحمت سے کہہ دو کہ مقام درد پر آیت نمبر 15 سے لے کر 105 تک بنی اسرائیل پڑھ کر دم کریں۔ یہ فرما کر بزرگ غائب ہو گئے اور لوگوں نے واپس ہو کر حضرت محمد سماک علیہ رحمت سے ذکر کیا تو آپ نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر آیت کے جملوں کو پڑھا تو فوراً ہی آرام ہو گیا۔ پھر حضرت محمد بن سماک علیہ رحمت نے لوگوں سے فرمایا وہ بزرگ جنہوں نے تم لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تمہیں یہ خبر ہے کہ وہ کون بزرگ تھے؟ لوگوں نے کہا جی نہیں، ہم لوگوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ تو حضرت محمد بن سماک علیہ رحمت نے فرمایا کہ وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ قرآن مجید کی آیت کا اتنا سا ٹکڑا ہر مرض کی مکمل دوا اور مجرب علاج ہے۔ مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ دیا جائے تو بیماری دور ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پابند شریعت اور صدق مقال و رزق حلال پر کار بند ہو۔ بلا شبہ یہ آیت شفا امراض کے لیے قرآن مجید کے عجائب میں سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔